موقف ہے جو میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جو کیا درست کیا ہے، ہم نے جو کیا۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب چلیے بریلویوں کی طرف۔ یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں میں تقریریں کی، آپ سنیے، عبدالرشید داؤدی نے تقریر کی، فیاض رضوی نے تقریر کی، شکیل مصباحی نے تقریر کی۔ 9.5 لاکھ لوگ میرے اس پیج پر وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جس ویڈیو میں وہ آدمی ہمارے پاس آتا ہے، مناظرے کے لیے وقت مانگتا ہے، میں نے وقت دیا، وقت دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کس سے گفتگو کرواؤ گے؟ کہ جو مفتی یوسف کوئی ہیں وہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی لے آؤ، یہی کہا ابھی کرتے ہیں۔ کہا اس کو فون کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں کل دن بھی یہیں پر ہوں اور میں رہا بھی، میں نے پھر جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھایا الحمدللہ۔ پھر میں دوسرے دن عصر مغرب کے وقت وہاں سے نکلا، دوسرے دن جمعہ کے مغرب کے دن مغرب کے وقت وہاں سے نکلا۔ میں نے کہا اگر ضرورت پڑی میں کل رات کو بھی یہیں رہوں گا۔ اب یہ کہا نا، یہ بالکل 9.5 لاکھ لوگ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود عبدالرشید داؤدی نے ایک مسجد میں کھڑے ہو کر، اور کیا اس کا نام ہے، فیاض رضوی نے جلسے میں کھڑے ہو کر، شکیل مصباحی نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا کوئی لڑکا گیا تھا، اس نے ٹائم مانگا تو اس کو تھپڑ مارا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب آپ یہاں اندازہ فرمائیں، جو ویڈیو 9.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا؟ یعنی 9.5 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ۔ اب جس کی کوئی ویڈیو نہ ہو اس کے بارے میں کتنا جھوٹ بولیں گے؟ یہ گو 9.5 لاکھ لوگ وچت ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹے پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ویسے بھی ان کو اللہ کو مانتے کہاں ہے؟ یہ قرآن کو مانتے کہاں ہے؟ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ اللہ کی مانتے ہیں۔ تو ان کو کیا خوف ہوگا خدا کا؟ اللہ کا خوف کرو۔ اس کو جو تھپڑ پڑا اس نے علماء دیوبند کو کافر کہا، اور اگر آئندہ بھی ہمارے سامنے اگر کہے گا تب بھی پڑے گا۔ یہ ہے۔ اب آگے چلیے، جو اس نے چیلنج کیا ہے وہ چیلنج ابھی برقرار ہے، آپ بھاگیے نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، حلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھپڑ کا مسئلہ تھا، 1 دن 2 دن 3 کا مسئلہ ہے، گزر جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے عقائد کا، اصل مسئلہ ہے جو ہیں مسائل۔ میں بریلویوں سے کہتا ہوں چیلنج تمہارا ہے۔ دیکھیے بریلوی کیا کہتے ہیں، پہلے چیلنج کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم لکھوا کر کے لاؤ۔ اور بابا میرا چیلنج نہیں ہے، چیلنج تمہارا ہے۔ اگر میں تمہیں چیلنج کرتا، تم وہاں سے کہتے کہ ہم تمہیں معتبر نہیں مانتے، کسی چیز سے لکھوا کر کے لے آؤ، لیکن چیلنج میرا نہیں ہے، چیلنج تمہارا ہے، لہٰذا تم لکھوا کر، تمہیں چاہیے تو تم لکھوا کر، لیکن چھوڑ دو۔ میں چونکہ گفتگو چاہتا ہوں، چیلنج تمہارے اس لڑکے نے کیا ہے، تھپڑ اس لڑکے کو پڑا تھا، میں نے صرف اس کو مارا تھا، لیکن انہوں نے خود جلسے کر کے وہ تھپڑ اپنے پورے فرقے پر لے لیا۔ یہ خود انہوں نے لے لیا، میں نے فرقے کو تو نہیں مارا تھا، میں نے اس کے گال پہ مارا تھا، لیکن انہوں نے یہاں سے بریلی تک سارے فرقے پر لے لیا ہے۔ خیر وہ ان کی بے وقوفی ہے، اس میں میرا کیا لینا دینا۔ اب اس نے چیلنج کر دیا ہے، نام لیا ہے کسی مفتی یوسف کا، دنیا نے سنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور 4 آدمیوں کا وہاں نام بتایا تھا، ہے نا؟ ایک میں نے بتایا تھا عبدالرشید داؤدی کا، ایک فیاض رضوی کا، ایک الفت کا، مفتی الفت صاحب کا، ایک میں نے بتایا تھا شکیل مصباحی کا، اور ایک مفتی یوسف۔ اس نے نام لیا ہے مفتی یوسف کا، اس کو بٹھاؤ، یا ان 5 میں سے کسی اور کا نام نے، 5 کے 5 بیٹھ جاؤ، یا کسی کو بٹھاؤ، ایک ہی ساتھ مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہا دوہے مسئلہ، بھائی چلو بھائی مسئلہ ایک ساتھ ختم کر دیتے ہیں، آر یہ پار ہو جائے، دیکھتے ہیں حق کیا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ 1 دن میں کامل ہو جائے گا، 10 دن طے کر لیتے ہیں، 15 دن طے کر لیتے ہیں، 20 دن طے کر لیتے ہیں۔ تم بھی اچھی طرح تیاری کر کے آؤ، میں بھی اچھی طرح تیاری کر کے آتا ہوں۔ خیر تمہاری صلاحیت تو ہمیں معلوم ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب تم اپنے، حالانکہ فیاض رضوی سے گفتگو کرنا ہماری توہین ہے، عبدالرشید سے گفتگو کرنا یہ ہماری ایک قسم، کیونکہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ عبدالرشید کو عبارت پڑھنی آتی ہے؟ فیاض رضوی کو عبارت پڑھنی آتی ہے؟ ان کے مدرسین کو عبارتیں پڑھنی آتی ہیں؟ مجھے بتاؤ، مفتی یوسف صاحب کا تم نے نام دیا، یا عبدالرشید داؤدی صاحب ہیں، یا کون ہیں؟ تم میں سے اسی ایک آدمی کا نام لو، صلاحیت کی بات کر لیتے ہیں، کسی ایک آدمی کا نام لو جو درس نظامی کے اکثر فنون میں مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ کسی ایک کا نام لو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، جسے ہم سے زیادہ آتا ہو، فنون آتے ہوں، عبارتیں ہم سے زیادہ یاد ہو، فن ہم سے زیادہ آتا ہو، اور درس نظامی کے فنون ہم سے زیادہ آتے ہوں، تدریسی صلاحیت ہم سے زیادہ ہو۔ ایک آدمی کو دکھا، تمہارے پورے فرقے میں، پوری وادی کے اندر نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں اویس قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ قاضی نثار کے بعد کسی نے دور حدیث ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بارے میں پوچھتے ہو، میں بفضل اللہ تعالیٰ، کسی اور نے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ طالب علم ہے، الحمدللہ میں طالب علم، میں نے مکمل درس نظامی پڑھا ہے، البتہ خود، یعنی اپنے طور پر خود میں نے پورا درس نظامی پڑھا ہے، اور اب اساتذہ کے بعد بھی پڑھ رہا ہوں، 70% نصاب پڑھ چکا ہوں،
اور الحمدللہ نیچے کی کلاس سے پڑھاتا بھی ہوں اور ابھی پڑھ بھی رہا ہوں، اساتذہ کے پاس پڑھ رہا ہوں، اس طالب علمی کے زمانے میں میری اتنی صلاحیت ہے کہ تمہارے پورا فرقہ جمع ہو جائے تب بھی جمع ہو کر بھی ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو تمہارا، لیکن چونکہ اب تمہیں اپنے لوگ بڑا مانتے ہیں، اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ تم آؤ، ٹھیک، تم سے گفتگو کریں گے، ایک ہی دن ایک ہی ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، ایک ہی ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، اچھی طرح تیاری کر کے آؤ۔ کہتے ہیں ہم نے 2012 میں مسئلہ ختم کر دیا تھا، 2012 کے بعد حق واضح کرنا ان کی ذمہ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ 2012 میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اب حق واضح نہیں کرنا، ایک ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ لگ جائے، ایک ایک مسئلے کے لیے ایک ایک دن رکھو، 2 دن لگ جائیں، اچھی طرح ایک دن گفتگو کرتے ہیں، بیچ میں ایک دن چھوڑ دو کہ بھائی دوسرے مسئلے کی تیاری کر کے آؤ، اچھی طرح۔ تم 4 عقائد ہیں، چاروں عقائدوں پر گفتگو کرتے ہیں، عبارات اکابر کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تم اگر ہماری اکابر کی عبارت پر گفتگو کرنی ہمیں تیار ہے، یہ کہ سمجھتے تھے عبارت اکابر گفتگو نہیں کریں گے، عبارات اکابر پر گفتگو ہوگی اگر تم چاہو گے، لیکن احمد رضا خان کی عبارات بھی زیر بحث آئیں گی۔ عبدالرشید داؤدی نے اپنی تقریر کے اندر کہا مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی گستاخی دکھائیں گے، حفظ الایمان کی عبارت پر اندر بریلی میں مناظرہ ہو چکا ہے، مولوی سردار بریلوی اور مولانا منظور نعمانی کے درمیان، وہ مناظرہ فتوحات نعمانیہ میں چھپا ہوا ہے، الگ چھپتا ہے، فتح بریلی کا دلکش نظارہ، اندر بریلی مرکز کے اندر جا کر اسے کہتے ہیں مرزائی مسجد، اور اسی مسجد میں تمہارا مدرسہ قائم تھا، اس مسجد کے اندر مناظرہ ہوا اور مولانا منظور نعمانی نے تمہیں دن میں تارے دکھا دیے تھے، وہ مناظرہ چھپا ہوا ہے، آج تم آگے ہو۔ خیر، اگر تم ان عبارات پر گفتگو کرنا چاہتے ہو ہم تیار ہیں، لیکن ساتھ میں احمد رضا خان کی عبارت زیر بحث آئے گی، تم ان کی لاؤ ہم ان کی لاتے ہیں، جیسے ہم اپنے اکابر کے وفادار، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم ان کے روحانی بچے ہیں، ہم دن میں بھی رات میں بھی اپنے اکابر کی عبارات کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے نمائندے تھے۔ اگر تم بھی اتنے ہی وفادار ہو تو احمد رضا خان کی عبارات کا دفاع کر کے دکھاؤ، تم تیاری نہیں ہو۔ عبارات اکابر، یہ مسائل یہ جو سارے ہیں، کھلا چیلنج تمہارا ہے، جو وہ لڑکا وہاں آیا تھا وہی برقرار ہے نا؟ پتہ نہیں مفتی یوسف صاحب کا فون لگا ہوگا نہیں لگا ہوگا، حضرت کا فون کھل گیا؟ کھل گیا؟ اگر کھلا ہوگا وہ جانے، رئیس احمد جانے، مفتی یوسف جانے۔ اگر مفتی یوسف صاحب کا فون کھل گیا ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں مطلع فرمائیں، اگر نہ کھلا ہو تو وہیں چلے جائیں، ان سے گفتگو کر لیں، میں نے کہا حضرت آپ کا نام استعمال کیا گیا ہے وہاں، اور آ جائیں، میں تو ویسے جانتا نہیں ہوں، اس نے کہا تھا۔ یا اگر آپ پانچوں بیٹھتے ہیں ایک ہی ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، یا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور طریقے سے ہم گفتگو کریں تو وہ چاہیے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بریلوی مذہب انکار قرآن ہے، بنیادی تو مختصر طور پر بریلویت قرآن کا انکار ہے، جس طریقے سے قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، تم قرآن کے منکر ہو، تمہارے عقائد قرآن کے خلاف ہیں، تم بالکل قرآن کے منکر ہو، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس پر ہم سے گفتگو کرو، 10 دن کرو، 15 دن کرو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھا کیسے جاتے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن علماء دیوبند سے پڑھا ہے، اور اتنا پڑھا ہے، اور بفضل اللہ تعالی ہم صرف مبالغے کے طور پر یا عقیدت کے طور پر نہیں کہتے، بلکہ ہم تحقیق کے طور پر کہتے ہیں کہ قرآن اترا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا ہے علماء دیوبند نے اس زمانے میں الحمدللہ، اور ان سے ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ ہم تمہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی رکھی، یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک قرآنی انقلاب لے کر کے آئیں گے۔ ہمیں ان کا پھر نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک قرآنی انقلاب لے کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے متعلقین، میں اپنے تمام جو بھی ہمارے اس وقت یہاں احباب سن رہے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، علماء ہیں، یا ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، یا جو بھی ہمارے متعلقین ہیں، کالجوں کے لڑکے ہیں، سکولوں کے لڑکے ہیں، مزدور طبقہ یا ملازم طبقہ ہے، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ قرآن کریم پڑھیں، اور قرآن کریم سمجھیں، اور قرآن کریم سمجھائیں، اور قرآن کریم پھیلائیں، قرآن کریم کے درس دیں۔ جتنا آپ قرآن عام کریں گے یہ فتنہ ختم ہوگا، جتنا آپ قرآن عام کریں گے یہ فتنہ ختم ہوگا۔ میں انشاءاللہ، اللہ نے میری زندگی رکھی، میں اتنا قرآن سناؤں گا لوگوں کے سامنے، اتنا قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں گا، اتنا قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں گا، تمہارے لیے حالات تنگ ہو جائیں گے، تمہارے لیے مسجدوں میں آنا مشکل ہو جائے گا، کہ ایک کالج کا لڑکا کھڑا ہوگا، ایک سکول کا لڑکا کھڑا ہوگا، ایک عام مزدور کھڑا ہوگا، اور وہ بھی اٹھ کر کے اس مشرک آدمی سے سوال کر سکتا ہے کہ تو اور بات کہتا ہے، قرآن اور بات کہتا ہے۔ ہم اتنا قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، ہمارا صاف دعویٰ ہے تم قرآن کریم کے منکر ہو، لہٰذا آپ وقت طے کریں، ہمیں بتائیں، دونوں طے کرتے ہیں، کوئی معمول جگہ رکھیں،
امن و امان کے ساتھ بالکل معاملے طے اگر تم تیار ہو، لیکن مجھے پتا ہے نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تم عام عوامی جلسے میں تقریریں تو کر سکتے ہو، تم لوگوں کو بھڑکاؤ بھاشن تو دے سکتے ہو، تم جلوس تو نکال سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ انور شاہ کشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت نانوتوی کے سرحانی بچے کے سامنے بیٹھنے کی تمہاری حیثیت اور اوقات اور طاقت اور جرت ہی نہیں ہے۔ تم جرت مندی کی بات کرتے ہو؟ تمہارے اگر 2 آدمی مخالف ہو جائیں یا تمہیں تھوڑی سی مخالفت یا حالات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تم اپنی تقریریں تبدیل کر دیتے ہو، تم اپنے الفاظ تبدیل کر دیتے ہو، تم اپنی پوسٹیں غائب کر دیتے ہو۔ اور میں اس وقت الحمدللہ بفضل اللہ تعالی اس وقت تمام باطل فرقوں کے اتحادی پروپیگنڈے کے اس زمانے میں جب پوری وادی کے اندر تمہارا پروپیگنڈا ایک اونچائی تک پہنچا ہوا ہے، اس وقت بھی تمہاری بے حیا آنکھ میں آنکھ ڈال کر تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اسے دیوبندیت کہتے ہیں، اور یہ جرت مندی ہے۔ جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں پھر ہمیں الگ سے ضرورت نہیں پڑتی لفظ جرت مندی استعمال کرنے کی، کیونکہ لفظ دیوبند کا اطلاق اس معنی میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، آؤ نا آ کر کے بیٹھتے ہیں، معاملہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی تھپڑ پڑا ہے، تھپڑ پڑا ہے، تھپڑ پڑا ہے۔ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب اس سے پہلے تمہارے لوگوں نے مارے تھے، اپنے گھر بلا کر کے مارے تھے، تو اس وقت تو کوئی شور نہیں ہوا۔ خیر بہرحال ان سے اس واقعے سے تو ہمارا لینا دینا نہیں۔ آج جب یہ آیا ہے بہرحال وہ اس کی تقدیر میں اس کی شر انگیزی تھی جس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں مسجد کی توہین ہو گئی، مسجد کی توہین ہو گئی ہے، مسجد کی توہین۔ اس سے بڑی مسجد کی توہین کیا ہوگی کہ جو مسجد توحید کے لیے بنائی گئی ہے اس مسجد میں شرک ہو۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو مت پکارو، اور اس میں کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، اس مسجد میں کسی اور کو حاجت روا مانا جائے، یہ تم اللہ کی غیرت پر اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو، تم اللہ کی غیرت کو للکارتے ہو۔ اس سے زیادہ مسجد کی توہین کیا ہوگی کہ مسجد میں شرک ہو۔ اچھا تم نے آج تک مسجدوں میں جھگڑے نہیں کیے؟ بریلویوں نے ہمارے کتنے تبلیغی احبابوں کو آج تک مارا ہے مسجدوں میں، تب توہین نہیں ہوتی تھی؟ اور فخریہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی گیس کی مٹی باہر پھینک دی مسجد سے، ہم نے ان کی سبزیاں باہر پھینک۔ وہ بیچارے نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں نہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کے ساتھ تم نے لڑائی کی، کتنوں کی پٹائی کی۔ مبارک ربانی ان کے مولوی صاحب جو پچھلی مرتبہ آئے تھے کہ ہم ایک چیز کرتے ہیں، ہم ایک تحریری مناظرہ کرتے ہیں، 5 لاکھ رکھتے ہیں، کچھ اس نے کہا تھا نا، پھر میں نے اس کا چیلنج مناظرہ قبول کیا، یہاں سے چیلنج دیا، پھر حضرت ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے، آج تک دکھا نہیں۔ اس کی ایک تقریر ہے یوٹیوب پر، وہ اس میں کہتا ہے اگر تو ہی ایم قسم کا مولوی صاحب سمجھو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا، یہ وہ تقریر میں کہتا ہے۔ اس وقت توہین نہیں ہوئی تھی تو مولوی صاحب ملتا تھا، مسجد میں ملتا نا، تو کیا درس دے رہا ہے؟ جب تم لوگوں کو درس دو کہ ہڈی پسلی توڑ دو، وہ توہین نہیں ہے۔ جب تم تبلیغی احباب کی پٹائیاں کرو وہ توہین نہیں ہے۔ جب تم ایک مفتی صاحب کو گھر بلا کر اس کی پٹائی کرو وہ توہین نہیں ہے۔ جب سنبل کے اندر ایک مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر تمہارے پورے مجمع کو ہلا دیا اور تمہارا پورا مجمع تھر تھرا گیا، ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پایا، پھر اس مفتی صاحب پر حملہ تمہارا وہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ ضلع بڑگام میں ہمارے مفتی صاحب پر حملہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور آج اس کو شر انگیزی کی وجہ سے ہماری مسجد میں اللہ کے ولیوں کو کافر کہنے کی تھپڑ پڑ گیا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اصل میں اس پروپیگنڈے کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ دیکھیے، سنیے، سمجھیے، یہ ایک طبقہ پروپیگنڈا نہیں کر رہا، معاملہ ہے نا بریلویوں کے ساتھ۔ آپ سوشل میڈیا چیک کریں، غیر مقلدین پیش ہیں۔ غیر مقلدوں سے پوچھو نا، یہ تو توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، تم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ اس سے پتہ چلا غیر مقلدوں کا اصل تعلق توحید سے نہیں ہے، ہمارے بغض سے۔ وہ ہمارے بغض کو اپنی توحید پر مقدم رکھتے ہیں۔ میں قادیان گیا، میں نے قادیان میں گفتگو کی، انہوں نے ہم سے گفتگو کی، میں محمد حسین بٹالوی پر بات کر سکتا تھا، میں مولوی ثناء اللہ امرتسری پر بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کی۔ میں نے بٹالوی کی طرف سے جواب دیا کیونکہ میں سمجھتا تھا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور میں نے اس میں کہا، وہ ہے وہاں پر موجود یوٹیوب پر، میں نے ان سے کہا کہ یہ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلدین، جماعت اسلامی کا متفقہ میں آپ سے موقع بیان کر رہا ہوں اور آپ سے مسئلہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہم آپ سے اختلاف پر ختم نبوت کی حقانیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ غیر مقلدین ہمارے بغض کو اپنی توحید پر ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ان کے حنیف سلفی ملے تھے وہاں مکتبہ دارالسلام کے مالک کا، ہم مل کر توحید پر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کھاک ہے آپ کی توحید، جس دن ہمارا اور مشرکوں کا جھگڑا ہوتا ہے آپ کا سارا طبقہ مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا توحید ہے تمہاری؟ توحید کرا بکواس کرتے ہیں، کوئی توحید نہیں ہے، تم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ چونکہ پوری وادی میں بفضل اللہ تعالی ہم نے ہر باطل کی کمر توڑی ہے،
اس مختصر سے عرصے میں میں طالب علم ہوں، اس زمانے طالب علمی کے اندر میں نے درسیات پڑھی، منقولات پڑھے اور معقولات پڑھے، ساتھ میں پڑھتا گیا، مطالعہ کرتا رہا، ساتھ میں ہم نے عوامی کام اتنا کیا کہ غیر مقلدین کی کمر توڑ دی، ہم نے اس فتنے کی کمر توڑ دی۔ جو کل تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر بازار میں اعتراض کرتے تھے، آج کر کے دکھائیں، آج کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا، غلطی ہے۔ ہم نے بریلویت کا تعاقب کیا، ہم نے رافضیت کا تعاقب کیا، ہم نے قادیانیت کا تعاقب کیا۔ فیاض رضوی کہہ رہا تھا کہ یہ غیر مقلدین کے ساتھ بھی لڑتا ہے، ہمارے ساتھ بھی لڑتا ہے۔ آپ نے قادیانی اور روافض کا نام نہیں لیا، ان کا نام بھی لے لیتے، ہم تو ان سے بھی لڑتے ہیں، علمی طور پر لڑتے ہیں، اور آپ سے بھی کر رہے تھے۔ باقی آج پہلی مرتبہ 10 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک آدمی کو تھپڑ پڑا ہے، اور اس پر انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام بھی درست ہوا ہے، آئندہ کرو گے، آئندہ بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ اس وقت ملی جلی سرکار ہے، اور ملی جلی سرکار کے طور پر ایسا کام کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین یہ چاہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو۔ اب انہوں نے پرانی ویڈیو اٹھا کر، اب دیکھیں سوشل میڈیا پر جو کبھی ہمارا غیر مقلدین سے جھگڑا ہوا ہے، اب وہ مسجدوں میں، حالانکہ وہ آ کر کے انہوں نے مسئلہ کیا ہے، نکال کر ایک ایک کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کچھ ہو جائے، امس دفن ہے، امس نہان کنڈم کرت کیا گا، امس کرن بان ہو گیا یا گیا، اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن انشاءاللہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ نے مجھے زندگی رکھی، دیکھیے موت حیات کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا، ہم غیرت کے ساتھ زندہ رہیں گے اور تمہارے سینے پر موم ڈال کر زندہ رہیں گے۔ میں 10-20 سال زندہ رہا، آئندہ تم دیکھو گے انشاءاللہ یہاں میں اتنا لٹریچر، ایسے طلبہ اور ایسے لوگ پیچھے چھوڑ کر کے جاؤں گا کہ تمہاری نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی، اور تم انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ کون آیا تھا، وہ کیا کر کے چلا گیا۔ تو غیر مقلدین، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا غصہ ان کے دل میں ہے، رسالے کے جواب نہیں لکھ سکتے۔ عبداللطیف کندی مولانا ثناء اللہ پر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، ان پر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، غیر مقلدین ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت آپ لکھ دیں، مولانا ثناء اللہ کے بارے میں جواب لکھ دیں۔ عبداللطیف کندی صاحب اپنے پٹارے سے علم نکالنے کے لیے، تحقیق نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، مولانا ثناء اللہ کا دفاع کرو، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان پر قرضہ ہے۔ اگر تمہاری ابدی ہمت ہے، جو اصل میں تمہارا غصہ ہے کہ اس نے مولانا ثناء اللہ کے بارے میں رسالہ لکھا ہے، جو بھی اس کے خلاف چاہتا ہے جواب لکھو۔ اگر تمہارے پاس تحقیق ہے لکھو نا جواب، رسالہ تو چھپا ہوا ہے، وہ آ گیا ہے، آپ آئیے، انشاءاللہ تقسیم بھی اب ہوگا، اور نئے ایڈیشن بھی لائیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے۔ میں نے بفضل اللہ تعالیٰ اس میں جو حوالے دیے ہیں، مزید غیر مقلدین کے 1500 حوالہ جات جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب شائع ہوں گے۔ میں اتنا مواد پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا کہ تمہیں بہت عرصہ لگے گا ان کو پڑھتے ہوئے، جواب کی تو بات ہی نہیں۔ لہٰذا آپ لکھیں توشو صدق، میں نے اب محمد حسین بٹالی پر بھی رسالہ تیار کر لیے، اور مختلف موضوعات پر رسالہ تیار ہو گیا، آپ کے 1500 حوالے جمع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ میں کرتا رہوں گا، اور وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں وہ غصہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی ہیں، ان کا غصہ آپ کو معلوم ہے، وہ روافظ ہیں، ان کو پرانا غصہ ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا، تب بھی میں بولا تھا، پھر ان کا وہ ذاکر بھاگ گیا تھا، پھر وہاں متحدہ مجلس علماء میں گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی میں نے اپنا موقف واضح کیا، اور میں نے صاف ان کو کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کو وہ پریشانی ہے، قادیانیوں کو ہم سے پریشانی ہے، اتھیسٹوں کو ہم سے پریشانی ہے، کچھ اور لوگوں کو ہم سے پریشانی ہے، جو یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے پچھلے دنوں میں مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کی گستاخی کی، ہم نے اس پر پکڑ کی، تو وہ لوگ اب جو ان کے متعلق ہیں، ان کو اس کی پریشانی ہے کہ اس نے ہمارے استاد پر پکڑ کی تھی، اور کیا ہوگی، مولانا انور شاہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ہے، وہ ایک زمانے میں نکلا تھا، وہ کہتے تھے ہم بریجنگ گیپ والے ہیں، وہ نکلے تھے ایک مرتبہ سڑکوں پر علماء کو گالیاں دلوانے کے لیے۔ میں یہاں ایک مدرسے میں، یہاں بڑے مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ نکلتے تھے لوگوں کے پاس، انہیں کہتے تھے میں کہ آپ کا علماء کے بارے میں کیا تعلق، کیا تاثر ہے، علماء سے عوام کیوں دور ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان پڑھ جاہل لوگوں سے پوچھتے تھے، بغیرت لوگوں سے، وہ علماء کو گالیاں دیتے تھے، وہ ویڈیو اٹھا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالتے تھے۔ میں نے بر وقت مضمون لکھا، میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، تم یہ علماء اور عوام کو قریب کرنا چاہتے ہو، دور کرنا چاہتے ہو؟ اس پر میں نے مضمون لکھا، پھر اور لوگوں نے کہا، تو ان کا وہ معاملہ بیٹھ گیا۔ تمنچو سزید، انہوں نے مولانا انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، ہم نے اس کا تعاقب کیا، کسی نے جھوٹے حوالے دیے، آدھے حوالے دیے، ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ ایک مرتبہ کوئی ہم سے ملا اور ہم سے علمی گفتگو کرنی چاہے، ہم 2 منٹ میں ڈھیر کر دیا۔ تو یہ من الگ الگ نفرن الگ الگ ضد، الگ الگ کنش دوستان غیر مقلدن سے تمہیں سو پریشانی، کنش بریلوین سے تمہیں سو پریشانی، کنش خاندانی پریشانی، کنش پان غیر مقلد، کنش بریلوی۔ تو چونکہ ہم نے ہر فتنے کے سد باب کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے، یہ موقع ڈھونڈتے ہیں، اس وقت سارے مل جل کر کہتے ہیں بھائی کچھ کر لو۔ آپ دیکھیں ہماری مضبوطی کو، آپ دیکھیں بفضل اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں تمام باطل فرقے ایک ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم کبھی غیر مقلدوں کے مقابلے میں بریلویوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے،
میں نے تو کبھی اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں کام کریں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو مسجد کے تقدس کی جو بات کی جاتی ہے، مسجد کا تقدس ہے، لیکن مسجد کا سب سے بڑا تقدس ہے مسجد میں توحید بولی جائے اور شرک کو باہر کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی نجس مشرک، کیونکہ مشرک کو قرآن نجس کہتا ہے، انما المشرکون نجس، اگر کوئی نجس مشرک مسجد میں آ کر اللہ کے ولیوں کو ببانگ دوہل کافر کہتا ہے تو اسس بوٹ بارو، یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور زمانے کے ساتھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، جب شرک دندناتا پھرتا ہو اور مشرک کھلے عام اولیاء اللہ کو کافر کہہ رہے ہوں، اور پھر موحدین کے پاس آ کر کے اللہ کی مسجد میں آ کر اللہ کے ولیوں کو کافر کہیں اور اللہ کے اولیاء پر کفر کے فتوے کسیں، تم تمن اسس بوٹ بارن، یہی اس وقت مسجد کا تقدس ہے۔ یہ مسئلہ ہے اور ہم اسی پر ہیں، لہذا جو ہوا ہے درست ہوا ہے۔ اور اب ہم بریلیوں سے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وقت طے کریں، جگہ طے کریں، چیلنج آپ کا ہے، اور کسی ایرے گیرے نتھو کھیرے کلاؤ گے یہ میں اردو تشتگا پاروں تو اس کو نہ ہم التفات کریں گے، نہ ہم اس کی طرف جواب دیں گے۔ مفتی یوسف کا نام تم نے لیا ہے، ان لوگوں کا نام تم نے لیا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو کہ اس نے وقت لیا تو اس کو تھپڑ مارا، وقت تو ہم نے دے دیا ہے۔ اب مفتی یوسف صاحب کا فون لگ نہیں رہا تھا، اس میں ہم کیا کریں؟ اب اگر ابھی فون لگا ہو، تمہیں معلوم ہو اب تو شاید لگ گیا ہوگا، شاید نہ لگا ہو تو آپ لگا دیں، ان کو لے آئیں، کوئی وقت طے کر لیں، جھگڑے کی بات نہیں ہے، آرام سے امن سے بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر تم بیٹھ گئے نا، آدھے گھنٹے کے اندر تمہیں قرآن کا منکر ثابت کر دوں گا اور آدھے گھنٹے کے اندر تمہاری صلاحیت پیش کر دوں گا کہ تمہاری صلاحیت کیا ہے۔ یہ وہی شکیل مصباحی نہیں ہے جس نے لم تستحی پڑھا تھا، چلو غلطی ہو سکتی ہے، پڑھنے میں ہوگی، میں نے کہا بھائی تم نے غلط پڑھا ہے، دوبن مشکات سے اتنے پر زبردست رہے، یہ مولوی ہے، یہ قاضی ہے، تو مفتی ہے، مشکات سے زبردست پڑھ رہے بیکس ناندس دوبک تیون استل گابا دوبن یہ استل گابا ات کتس پیش رہے۔ لہٰذا کیا نہ تمہیں عبارتیں پڑھنی آتی ہیں، نہ تمہیں نحو آتی ہے، نہ تمہیں صرف آتی ہے، بفضل اللہ تعالی تحدیث بنعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ تکبر سے بچائے۔ ضرورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری وادی کے اندر اکابرین کے بعد اور چند ایک آدمیوں کے بعد ان کو چھوڑ کر پوری وادی کے اندر درسیات اور غیر درسیات، منقولات اور معقولات، اور اسی طریقے سے علماء دیوبند کے بارے میں مطالعہ، خارجی مطالعہ، ان کی کتب کا مطالعہ، ان کے بارے میں مطالعہ، اور مختلف فرقہ باطلہ میں سے جو بھی مختلف باطل فرقے اسلام کے نام پر ہیں ان کی کتب کا مطالعہ، اور یہ سارا مجموعی طور پر جتنا میرے پاس ہے پوری وادی میں اکابر اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری حیثیت ہے، لہٰذا تم نے چیلنج کیا، ہم نے تمہارا منہ دکھانے کے لیے قبول کیا، اب آ جاؤ، ہم انتظار میں ہیں، انشاءاللہ اس کو گفتگو کریں گے، لڑائی کرنے کی ضرورت۔ اور اپنے احباب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں بھائی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، باتیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بے نمازی، سود کھانے والے، چرس پینے والے، یا زار گنن والے، جو پیج کل تک ڈریم 11 پر جیتے ہوئے پیسوں پر کانگریچولیشنز لکھ رہے تھے، وہ ہمیں اسلام کا درس دیں گے؟ یم زار پونسن اس ونا مال تراوان تم ونا اس اسلام کیا چھو؟ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں کو سوار نہیں کرتے، اگر تو لوگوں نے اس بات کرے سوار، پھر وہ ہے نا وہ گدھے کی مثال کہ وہ باپ اور بیٹا جا رہا تھا، گدھا ساتھ میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی کتنا ظلم ہے، لاسٹ اس کیا تمن کروں، تمن پہ کھار پانس کالس کھالوں۔ ہم لوگوں کی ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے مسئلہ بتانے والے مولوی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں قرآنی تحریک چاہتی ہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے کرنا کمال نہیں ہے، اپنے بسترے کے تکیے کے پاس ملفوظات حکیم الامت کی جلد رکھ کر سوتے ہوئے 3-4 صفحوں کا مطالعہ کر لینا کمال نہیں ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ میں نے مولانا تھانوی کی فلاں کتاب 4 بار پڑھی ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کمرے سے باہر نکل کر، اپنی جگہ سے باہر نکل کر، بازار میں جا کر کے مشرک اور بدعتی اور فسادی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تھانوی کی حقانیت کا اعلان کرو، یہ کمال ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جائے، اور صرف وہ نہیں، مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی سے لے کر شیخ سرفراز تک جتنے اکابر گزرے ہیں ان کی تعلیمات کو عام کرو، جو انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں اور ان کی وضاحت تشریحات لکھی ہیں وہ بتاؤ، اور انشاءاللہ یہ ماحول کھڑا ہوگا اور ہم انشاءاللہ شرک کو اور بدعت کو دفن کر کے رہیں گے، ایک قرآنی انقلاب ہوگا، اور انشاءاللہ اس قرآنی انقلاب کے اندر یہ شرک اور یہ بدعت بہہ جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اتنا قرآن سنائیں گے، اتنا قرآن سنائیں گے، اتنا قرآن سنائیں گے کہ منکر قرآن کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں اور ہم کو اپنے لیے خالصتاً بنائیں، لوگوں کو چہرہ دیکھ کر، لوگوں کی باتیں سن کر بات کرنے کا مزاج تبدیل کر دیں۔
ہمیں حق شناس بنائے، ہمیں حق پرست بنائے، ہمیں حق پر ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ